ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رشوت لینا اور دینا کتنا غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی رشوت کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ 65 سال پہلے امریکہ میں دی گئی اور آج بھی آدھے سے زیادہ دنیا اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہی ہے۔ آپ نے اپنی صحت کے لیے گھی کھانا چھوڑ دیا، دوسری چکنائیاں بھی بہت کم کھاتے ہیں، روزانہ واک بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی صحت بہتر نہیں ہو پا رہی۔ لیکن یہ قوت ارادی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ میں چند بزنس مین لوگوں نے سائنسدانوں کو رشوت دے کر جھوٹ بلوایا۔ انہوں نے سائنسدانوں کو چکنائی کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے خریدا تاکہ پبلک یہ جان ہی نہ پائے کہ چینی کیسے ان کی میٹابولک ہیلتھ کو تباہ کر رہی ہے۔ اور یہ سارا سکینڈل اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ریٹن پروف ہر جگہ پر موجود ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ دل کی بیماری کی وجہ فیٹ یعنی چکنائی ہے۔ ہم نے ناشتے کے لیے انڈوں میں سے زردی نکالنا شروع کر دی، دیسی گھی میں کھانا پکانا بند کر دیا اور اپنے کچن کی الماری کو ان چیزوں سے بھر دیا جن پر لو فیٹ یا ہارٹ ہیلدی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام قربانیوں اور کوششوں کے باوجود بھی دل کے امراض بڑھتے گئے، موٹاپا بھی بہت زیادہ ہے اور اب 20 سال کے لوگوں میں بھی ڈائبٹیز عام ہو چکی ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہے، بلکہ 1967 میں کیے گئے ایک کاروباری فیصلے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا انسولین لیول کیوں ہائی رہتا ہے اور آپ کے پیٹ کی چربی کوشش کے باوجود بھی کم کیوں نہیں ہوتی، تو ہمیں ان ڈاکومنٹس کو دیکھنا ہوگا جو یہ پروف کرتے ہیں کہ شوگر انڈسٹری نے الزامات کا رخ موڑنے کے لیے سائنسدانوں کو پیسے ادا کیے۔ 1960 میں امریکہ میں چینی کی انڈسٹری خوف میں مبتلا تھی۔ ایسی ریسرچ آنا شروع ہو گئی تھی جو چینی کو دل کے دوروں کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ شوگر ریسرچ فاؤنڈیشن یہ جانتی تھی کہ اگر یہ خبر پبلک تک پہنچ گئی تو ان کا منافع زمین بوس ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کو پروجیکٹ 226 کا نام دیا گیا۔ انہوں نے سب سے مشہور یونیورسٹی یعنی ہارورڈ یونیورسٹی کے ٹاپ نیوٹریشن سائنسدانوں سے رابطہ کیا۔ یہ وہ سائنسدان تھے جو میڈیکل اور نیوٹریشن کی ٹیکسٹ بکس لکھتے تھے۔ شوگر انڈسٹری نے انہیں آج کے حساب سے تقریباً $50,000 ادا کیے۔ انہیں یہ واضح ہدایات دی گئیں کہ ریسرچ کو ریوائز کریں، چینی کے خطرے کو مسترد کریں اور سارا الزام سیچوریٹڈ فیٹ پر ڈال دیں۔ اور ان سائنسدانوں نے بالکل ایسے ہی کیا۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں ایک ریویو شائع کیا جو دنیا کا سب سے معتبر طبی جریدہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ریویو میں کہا کہ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے چکنائی کو کم کرنا بلا شبہ ضروری ہے۔ انہوں نے چینی کے بارے میں سچائی کو دفن کر دیا، اور چونکہ یہ بات ہارورڈ یونیورسٹی سے آئی تھی اس لیے دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے اس پر یقین کر لیا، اور آج بھی بہت سے ڈاکٹر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دل کی بیماری کی وجہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے، چینی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کے اب ڈاکومنٹڈ ثبوت ہیں کہ یہ سب کچھ ایک رشوت کی وجہ سے شروع ہوا۔ رشوت کی یہ کارروائی اتنا کیلکولیٹڈ اور پاورفل جرم تھا کہ اس کی وجہ سے ہماری ساری ایٹنگ ہیبٹ تبدیل ہو گئی۔ جب گائیڈ لائنز میں یہ تبدیلیاں ہوئیں کہ سیچوریٹڈ فیٹ دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو فوڈ کمپنیوں نے اپنے تمام پروڈکٹس میں سے سیچوریٹڈ فیٹ کو نکال دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب کھانوں میں سے چکنائی کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ بے ذائقہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو ذائقہ دار بنانے کے لیے ان میں چینی کو شامل کیا گیا۔ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ $50,000 رشوت دینے سے شوگر انڈسٹری کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا اور پبلک کو کتنا زیادہ اس کا نقصان ہوا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صحت مند اور لو فیٹ یوگرٹس میں ڈیزرٹ سے کہیں زیادہ چینی ہوتی ہے۔ ہم اپنے روایتی کھانوں سے دور ہو گئے۔ کھانا پکانے کے لیے گھی اور کوکونٹ آئل کی بجائے ہم نے ریفائنڈ آئل کا استعمال شروع کر دیا۔ جب ہم نے ہیلدی نیچرل فیٹ کو چھوڑا تو توانائی کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمیں کھانوں میں روٹی اور چاول کی مقدار بڑھانا پڑی، اور لوگوں نے بہت زیادہ مقدار میں فروٹ جوسز اور کولڈ ڈرنکس پینا شروع کر دیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فیٹ فری ہیں اور صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔
لیکن بایولوجیکل طور پر تباہی کا یہ ایک آغاز تھا۔ جب آپ قدرتی طور پر پائی جانے والی اچھی چکنائیاں کھاتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول سٹیبل رہتا ہے، لیکن جب آپ چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس والے کھانے کھاتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں وضاحت کر چکا ہوں، انسولین لیول کا ہائی رہنا ہمارے موٹاپے، پیٹ کی چربی اور دوسری بہت سی میٹابولک کنڈیشنز کی وجہ ہے۔ شوگر انڈسٹری جانتی تھی کہ چینی ایک میٹابولک پوائزن ہے، اس لیے انہوں نے رشوت دے کر اس سچائی کو چھپا لیا اور سارا الزام سیچوریٹڈ فیٹ پر ڈال دیا۔ رشوت کی یہ کہانی 50 سال تک چھپی رہی، لیکن 2016 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ریسرچرز کو اس کے انٹرنل ڈاکومنٹس اور رسیدیں مل گئیں۔ اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ قدرتی طور پر پائی جانے والی چکنائیوں سے ڈرنا بند کر دیں۔ ہمارے آباء و اجداد دیسی گھی اور قدرتی طور پر پائی جانے والی دوسری چکنائیاں کئی صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے تھے، اور ان میں موٹاپا، پیٹ کی چربی، دل کی بیماریاں اور دوسری میٹابولک کنڈیشنز نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ انڈے زردی سمیت کھاتے ہیں یا کھانے کو دیسی گھی میں پکاتے ہیں تو آپ اپنے دل کی صحت کو تباہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ چیزیں آپ کی میٹابولک ہیلتھ کے لیے بہت ہی صحت مند ہیں۔ صحت کے لیے اصل خطرہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے بنی ہوئی چیزیں، ریفائنڈ کوکنگ آئل اور وہ سیریلز ہیں جن کو صحت مند بتا کر بیچا جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ 50-60 سال سے دیے گئے غلط مشوروں کو بھلایا جائے۔ اگر آپ اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو لو فیٹ کو تلاش کرنے کی بجائے لو شوگر کو تلاش کریں۔ ایسے کھانوں سے مت ڈریں جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس کھاتے تھے، بلکہ ایسے کھانوں سے بچیں جو کہ پروسیس شدہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ معلومات آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوں گی۔ برائے کرم اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحت کے بارے میں اس سچ کو جان سکیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ انسولین ریزسٹنس کو قدرتی طریقے سے ریورس کرنے کے لیے مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔